اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہر سال رجب کا مہینہ آتے ہی ہر خاص و عام میں یہ بحثیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اہل تشیع کے ہاں جو کنڈوں کی نیاز ہوتی ہے وہ دراصل حاکم شام معاویہ بن ابو سفیان کی موت پر شیعہ حضرات خوشی مناتے ہیں اور اپنے گھروں میں کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں۔ لہٰذا شیعوں کی یہ نیاز حاکم شام سے دشمنی اور بغض کا نتیجہ ہے، اور یہ نیاز کھانا حرام ہے اور شرک اور بدعت ہے، اور یہ کہ شیعوں نے اپنے ان عزائم اور خوشی پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نیاز کو نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام دے رکھا ہے، اور وہ اہل سنت کو یہ نیاز اس لیے کھلاتے ہیں تاکہ ان کا دین خراب کریں وغیرہ وغیرہ۔ اسی سلسلے میں ہم نے آج کا یہ ویڈیو ترتیب دیا ہے، جس میں ایک تو ہم اہل سنت والجماعت کے مستند ماخذ سے حاکم شام کی درست تاریخ وفات سے آپ کو آگاہ کریں گے، اور دوسرا یہ کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت کیا حالات تھے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابی سفیان صخر بن حرب بن امیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 5 سال قبل پیدا ہوئے۔ بعض نے 7 سال قبل اور کچھ نے بعثت سے 13 سال قبل ان کی پیدائش ذکر کی ہے۔ ان کی والدہ کا نام ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس بن عبد مناف ہے۔ ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائیوں میں سے صرف معاویہ بن ابو سفیان کو خال المومنین کہا جاتا ہے، کیونکہ رسول خدا کی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا معاویہ بن ابو سفیان کی بہن تھیں۔ اس لحاظ سے انہیں خال المومنین یعنی مومنین اور مسلمین کا ماموں کہا جاتا ہے۔ ناظرین معظم، ہمارے قابل صد احترام اہل سنت والجماعت بھائیوں کے نزدیک اگر معاویہ بن ابو سفیان کی موت 22 رجب کو ہو اور ملک شام سے قاصد 26 رجب کو مدینہ پہنچے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کیے جانے کا واقعہ 26 یا 27 رجب کو کتابوں میں ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قاصد نے 4 سے 5 دن میں شام سے مدینے کا سفر طے کیا۔ اب اگر آپ گوگل میپ پر دیکھیں تو شام سے مدینہ کا زمینی فاصلہ 1272 کلومیٹر ہے، اور اگر ایک جہاز دمشق سے اڑے اور سیدھا مدینہ آئے تو یہ فضائی فاصلہ 1057 کلومیٹر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھوڑ سوار جو دمشق سے مدینہ حاکم شام کی موت کی اطلاع لے کر آیا، اس نے ایک دن میں 300 سے لے کر 318 کلومیٹر تک کا زمینی فاصلہ طے کیا، جو ایک گھوڑ سوار کے لیے عرب کے صحرا میں ناممکن ہے۔ ناظرین، جانوروں کے ماہرین اور جانوروں سے متعلقہ سائنس اور اعداد و شمار کے مطابق ایک تندرست گھوڑا اور صحت مند گھوڑ سوار ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 70 یا 80 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ گھوڑا چونکہ صحرا کا جانور نہیں ہے، اس لیے صحرا میں یہ فاصلہ 70-80 کلومیٹر سے بھی مزید کم ہو جاتا ہے۔ صحرا میں چونکہ گھوڑے کے سخت پاؤں ریت میں دھنستے ہیں، اس لیے گھوڑے کو زور لگانا پڑتا ہے۔ نیز صحرا کی گرمی اور پانی کی کمی گھوڑے کو شدید تھکا دیتی ہے، اس لیے اسے بار بار آرام کروانا پڑتا ہے۔ اونٹ جو کہ صحرا کا جانور ہے، وہ بھی صحرا میں روزانہ 70 سے 80 میل کا فاصلہ طے نہیں کر سکتا۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر بھی سرچ کریں تو اونٹ کا صحرا میں ایک دن میں زیادہ سے زیادہ فاصلہ 40 سے 50 کلومیٹر روزانہ سے زیادہ نہیں ملتا۔ بہرحال اگر ہم 80 کلومیٹر کے حساب سے بھی دیکھیں تو 1272 کلومیٹر کا یہ فاصلہ 18 سے 20 دن میں طے ہوگا۔ ان تمام امور کو ذہن میں رکھا جائے تو پھر حاکم شام کی موت 10 رجب سے پہلے ہوئی ہے، نہ کہ 22 رجب کو، اور یزید کی تخت نشینی بھی 10 رجب کے قریب ہے، نہ کہ 22 رجب۔ ناظرین، حاکم شام کے دنیا سے رخصت ہونے کے موقع پر یزید دمشق میں نہ تھا، اس لیے حاکم شام نے ضحاک بن قیس
اور مسلم بن عتبہ کو بلایا اور اپنی وصیت ان کے حوالے کی۔ یزید کو جب اس کے والد کے فوت ہونے کی اطلاع دی گئی تو وہ اس وقت جبل جولان میں شکار کھیل رہا تھا۔ باپ کی موت کی خبر سن کر اس نے اپنا شکار کھیلنا ترک نہ کیا اور 1 یا 2 دن کے بعد دمشق واپس آیا اور آتے ہی خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ پھر 3 دن کے بعد وہ کمرے سے نکلا اور تخت نشین ہوا۔ اگر حاکم شام کی موت 22 رجب کو تصور کی جائے تو شکار کھیل کر واپس آنے اور کمرے میں بند ہو کر باہر نکلنے تک 5 دن لگتے ہیں، جو کہ 26 یا 27 رجب کی تاریخ بنتی ہے۔ ناظرین، اب آپ خود انصاف کیجئے کہ اگر دمشق سے قاصد 26 رجب المرجب کو روانہ ہوا تھا تو وہ مدینہ کب پہنچا؟ کتابوں میں یزید کا خط لے کر آنے کی قاصد کی تاریخ 26 رجب تحریر کی گئی ہے اور حاکم مدینہ نے 27 رجب کو امام حسین علیہ السلام سے یزید کی بیعت کرنے کو کہا، جس پر امام نے انکار کیا، اور پھر 28 اور 29 رجب کی درمیانی شب کو امام نے مدینہ کو چھوڑا اور اپنے عزیز و اقارب کو لے کر مکہ کے لیے نکل گئے۔ اب آئیے ہم ذرا اہل سنت برادران کے مستند ماخذ پر نظر ڈالتے ہیں۔ امام لیث بن سعد کے مطابق حاکم شام کا انتقال 9 رجب کو ہوا۔ امام ابن جریر طبری کے مطابق یہ انتقال 1 رجب کو ہوا۔ امام ابن جوزی کے مطابق حاکم شام کی وفات کا دن 15 رجب ہے۔ امام عبد البر قرطبی کے مطابق ان کی وفات 28 جمادی الثانی کو ہوئی۔ ابن حجر عسقلانی نے بھی معاویہ بن ابو سفیان کی تاریخ وفات 28 جمادی الثانی ہی تحریر کی ہے۔ یہ تمام اکابرین اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا شمار مسلک اہل سنت میں چوٹی کے علماء میں ہوتا ہے۔ ان کی صداقت اور علمی قابلیت پر کسی کو شک نہیں۔ ان کے مطابق حاکم شام کی وفات کے دن میں اختلاف ضرور ہے، مگر کسی بھی جلیل القدر امام اہل سنت کے مطابق ان کا یوم وفات 22 رجب المرجب نہیں ہے۔ لہٰذا یہ امر ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ 22 رجب المرجب کی نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کا حاکم شام معاویہ بن ابو سفیان کی موت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ ناظرین، اس مضمون کی تیاری میں جن کتب سے مدد دی گئی وہ یہ ہیں: تاریخ طبری، تفسیر ابن کثیر، حیات الصحابہ کاندھلوی، لسان المیزان ابن حجر عسقلانی، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، دینوری کی اخبار الطوال اور ابن اسیر کی کامل فی التاریخ۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔